العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے پہلی لائن کی، وَيُنَافِي كَمَالَ الْحَالِ فِي أَهْلِيَّةِ الْكَرَامَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا. شروع کی عبارت تھی رقیت غیر مال کے مالکیت کے منافی نہیں ہے. غیر مال کا غلام مالک ہوگا، مال کا تو مالک نہیں ہوگا، چونکہ مال ہونے کی حیثیت سے وہ خود مملوک ہے. البتہ جو غیر مال ہے، مال کے قبیل سے نہیں ہے، نکاح، دم، حیات، ان چیزوں کا وہ مالک ہوگا. نکاح کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. باندی سے تو وہ وطی نہیں کر سکتا ہے ملک یمین کی حیثیت سے، البتہ ملک نکاح کی حیثیت سے وطی کرنے کی اجازت ہے، نکاح کرے. وہ دم حیات کا بھی مالک ہے. آج کی عبارت ہے کمال حال کے منافی ہے وہ ان شرافتوں کی اہلیت میں جو انسان کے لیے دنیا میں وضع کی گئی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض شرافتیں دی ہے دنیاوی اعتبار سے. ایک شرافت مثلا ذمہ داری کی ہے کہ معاملات وغیرہ میں اس کے اوپر حقوق کو واجب کیا جاتا ہے، ذمہ داری. ولایت ہے، ولی انسان بنتا ہے، سرپرست بنتا ہے، اپنا قول کسی پر نافذ کرتا ہے. ذمہ داری کا تعلق وجوب حقوق سے ہے، اور ولایت کا مطلب ہے نفاذ قول، اپنی بات کو نافذ کرنا کسی پر. ولی بنتا ہے. عورت کا حلال ہونا، حل، یہ وہ شرافت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے انسانیت کی بنیاد پر. غلام بہرحال انسان تو ہے، چاہے مال کے اعتبار سے وہ مملوک ہو، البتہ رقیت کے اعتبار سے تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے یہ شرافت کامل تو نہیں ملے گی، ناقص ملے گی. کمال حال کے منافی، لفظ پر غور کیجیے مصنف کے، ینافی کمال الحال، کمال حال کے منافی ہے ان شرافتوں کی اہلیت میں جو انسان کے لیے دنیا میں وضع کی گئی. یعنی کمال حال کے منافی ہے، ناقص حال مل جائے گا. ذمہ داری بھی ملے گی لیکن ناقص، ولایت بھی ملے گی ناقص، حلیت بھی ملے گی. جو چیزیں انسان کے لیے موضوع ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شرافت کے لیے رکھی ہے، اس میں کمال حال کے منافی ہے. لہذا کمال حال تو نہیں لیکن نقصان اور کمی کے ساتھ یہ شرافتیں دنیا کے اندر، دنیاوی شرافت اس کو ملے گی. وَيُنَافِي كَمَالَ الْحَالِ فِي أَهْلِيَّةِ الْكَرَامَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا. یہ منافی ہے کمال حال کے ان شرافتوں کی اہلیت میں جو انسان کے لیے دنیا میں وضع کی گئی. دنیا کی شرافتوں میں نقصان کے ساتھ. دنیا کی قید مصنف نے لگائی ہے فی الدنیا. ایک اخروی شرافت ہوتی ہے، اس میں آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں، اس کا مدار تو تقوی پر ہے. جو جس قدر پرہیزگار ہوگا وہاں شرافت ملے گی. اللہ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. تو وہاں کی شرافت کا مدار تقوی ہے. اس میں غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں. جو تقوی اختیار کرے، غلام متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت معزز ہوگا. آزاد ہو کر بھی وہ شریر ہے، خبیث ہے، اللہ کے نزدیک اس بندے کی قیمت نہیں. پھر دنیا کی اس لیے قید لگائی. ذمہ داری، ولایت اور حل، یہ کرامتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے، اس میں کمال حال تو نہیں لیکن یہ چیز ملے گی نقصان اور کمی کے ساتھ، جیسا کہ آگے بتائیں گے.
اس کی ذمہ داری دیکھیں ضعیف ہے، حتی ان ذمتہ ضعفت برقہ، ذمہ داری اس کی کمزور ہے رقیت کی وجہ سے، لہذا وہ قرض وغیرہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کسی وجہ سے اگر قرض ہو جائے، کسی کا کچھ نقصان کر دیا، یا آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی، عبد معزون تھا، قرض وغیرہ ہو گیا، اب قرض کی ادائیگی کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس غلام کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے، یا غلام کما کر لا کر دے۔ دیکھیں ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہو گئی کب؟ جب مالیت رقبہ کو اور مالیت کسب کو اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ اسی کو آگے کہہ رہے مصنف، یہاں تک کہ اس کی ذمہ داری کمزور ہو جاتی ہے رقیت اور غلامی کی وجہ سے، لہذا وہ دین کا بذات خود متحمل نہیں ہوتا۔ فلم تحتمل الدین بنفسها، دین کا وہ قرض کا متحمل نہیں ہوتا۔ اگر قرض ہو جائے کسی طریقے سے، کسی کا کچھ نقصان کر دیا، یا تجارت کی اجازت تھی، عبد معزون تھا، قرض ہو جائے تو ملا دیا جائے اس کے ساتھ مالیت رقبہ اور کسب کو، ضمت الیہا مالیت الرقبتی والکسب۔ مالیت رقبہ سے مراد یعنی غلام کو بیچ کر وہ قرض ادا کیا جائے گا، کسب یعنی کما کر لا کر دے۔ ذمہ داری بہرحال ناقص ہے، جیسا کہ اس سے بات سمجھ میں آئی، اور اسی طریقے سے حل اس کو حاصل ہے، بیوی حلال ہوگی، لیکن اس میں تنصیف ہو جائے گی۔ آزاد کے لیے 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، غلام 2 عورتوں سے کرے گا۔ دیکھیں حل میں تنصیف ہو گئی رقیت کی وجہ سے، یہ کرامت مکمل نہیں لیکن ناقص ہے۔ الحل یتنصف بالرق، حل کی تنصیف ہو جائے گی رقیت کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ الْحِلُّ يَتَنَصَّفُ بِالرِّقِّ، حلت کی تنصیف ہو جائے گی رقیت کی وجہ سے، یہاں تک کہ غلام 2 عورتوں سے نکاح کرے گا۔ آزاد عورت کو 3 طلاق دی جاتی ہے، لیکن اگر باندھی ہے تنصیف ہو جائے گی۔ تنصیف تو 1.5 کی ہونی چاہیے، لیکن طلاق میں چونکہ تجزی ہوتی نہیں، اس لیے 2 طلاق کا انسان باندھی سے نکاح کی صورت میں مالک ہوگا۔ وَتُطَلَّقُ الْأَمَةُ سِنَتَيْن، باندھی کو 2 طلاق دی جائے گی۔ اصل تو تنصیف ہی ہونی چاہیے، لیکن طلاق میں تجزی نہیں، تنصیف اس کی نہیں ہو سکتی۔ جی یہاں تک بات ہوئی ہے۔ جی صفحہ پلٹتے ہیں، یہ بات پھر سے دیکھ لیں آپ یہاں پر، یہاں تک کہ اس کی ذمہ داری کمزور ہو گئی رقیت کی وجہ سے، لہذا دین کا بذات خود متحمل نہیں، اور اس کے ساتھ رقبہ اور کسب کی مالیت کو شامل کر دیا جائے۔ حل کے اندر تنصیف ہو جائے گی رقیت کی وجہ سے، یہاں تک کہ غلام 2 عورتوں سے نکاح کرے گا۔ وَتُطَلَّقُ الْأَمَةُ سِنَتَيْن، باندھی کو 2 طلاق دی جائے گی۔ تنصیف تھوڑی سی اور عبارت ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وَتُنَصَّفُ الْعِدَّةِ، عدت کے اندر بھی تنصیف ہو جائے گی۔ عدت 3 حیض ہے یا 3 ماہ ہے، اگر حیض نہ آوے، ماہواری نہ آوے تو اس میں تنصیف ہو جائے گی۔ ماہ کے حساب سے تو تنصیف آسان ہے، لیکن ماہواری میں تنصیف نہیں ہو سکتی ہے تو مکمل 2 ماہواری مانی جائے گی۔ باری میں تنصیف ہو جائے گی۔ باری کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کی بیوی ایک آزاد ہے، ایک باندھی ہے، تو آزاد کے پاس، آزاد حرہ کے پاس 2 شب گزارے اور باندھی کے پاس 1 شب۔ حد میں بھی تنصیف ہو جائے گی، جہاں 100 کوڑے ہیں 50 کوڑے لگائے جائیں گے غلام اور باندھی کو، جہاں 80 ہے وہاں 40 لگائی جائیں گے۔ دیکھیں تنصیف ہو گئی، کمال حال نہیں ہے، حال مکرامت شرافت اس کے لیے ہے، لیکن نقصان اور کمی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.